صحابی ہیں جن کو آپ عشق و محبت کا امام کہہ لیجئے. اللہ اکبر. اس ذات کو دنیا سیدنا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اللہ. بلال کیسے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر. جب بھی عشق کا نام آتا ہے تو بلال حبشی کی تصویر ذہن و دماغ پر ابھرتی ہے. بظاہر کہہ رہا ہوں, بظاہر چہرہ بہت زیادہ جو ہے وہ سفید نہیں تھا, بظاہر چہرہ بہت زیادہ سفید نہیں تھا, رنگ سانولا تھا, بلکہ یوں کہہ دیں لکھنے والوں نے لکھا کہ رنگ پکا تھا. یوں کہہ لیں کہ حجر اسود کا حسن لیے ہوئے تھا, غلاف کعبہ کا حسن لیے ہوئے تھا بلال حبشی کا رنگ. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں جس کے ہونٹ بڑے موٹے موٹے ہوں, جس کے دانت بڑے بڑے ہوں, جو حبشی ہو, حبشیوں کی کیا عزت ہوتی ہے, حبشیوں کا کیا وقار ہوتا ہے. اور وہ بھی بلال ایک غلام تھے, غلام ایک ظالم کے غلام تھے. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر بلال حبشی اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے. بلال اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے. جو سب سے پہلے چند لوگ 8-10 لوگ ایمان لائے اس میں بلال حبشی بھی تھے. لیکن آپ کو بتاؤں جب سیدنا بلال حبشی نے ایمان لایا تو اس کے مالک کو کسی نے چگلی کر دی کہ بلال بلال جو تیرا غلام ہے وہ تو محمد پہ ایمان لا چکا ہے, وہ تو مذہب چھوڑ چکا ہے, اپنا پرانا دین چھوڑ چکا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا. سیدنا بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا. میری قوم کے جوانوں, حالات کا شکوہ کرنے والوں, کیا آج اس عشق کی سزا یہ دی جاتی ہے ہمیں کہ ہمیں بھی ریت پہ لٹایا جاتا ہے؟ نہیں نہیں, بلکہ ریت پر لٹا کر, وہ بھی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا اور بلال سے کہا جاتا تھا بلال اسلام کو چھوڑ دو, بلال محمد عربی کو چھوڑ دو. تو بلال کہتے تھے واللہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا, محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. او نماز کو چھوڑ کر سونے والوں اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, مجھے بتاؤ تو صحیح بلال کی طرح اگر ہمیں مارا جائے تو ہم مسلمان بھی رہ پائیں گے؟ اللہ اکبر. لیکن وہ کیا عشق تھا. جب جب مارا جاتا کہتے تھے احد احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اور آپ جانتے ہیں اے میرے آقا کے اس شیدائی عاشق کی گردن میں رسی ڈال دی جاتی اور رسی ڈال کر کے مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اس رسی کو دے دیا جاتا. اللہ اکبر. وہ رسی کو کھینچتے ہوئے مکے کے بچے مکے کی گلیوں میں بلال کو پھراتے تھے گلے میں رسی ڈال کر. سوچو عشق والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اہل عشق کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. لیکن ایک مرتبہ کسی نے ورغلانے کی کوشش کی, بلال تو اتنا محمد عربی سے پیار کرتا ہے, تو اتنا محمد عربی سے محبت کرتا ہے, لیکن وہ تو کبھی تجھے پوچھتے بھی نہیں, تو پٹائی کھاتا ہے, تجھے اتنا پیٹا جاتا ہے, تجھے اتنا مارا جاتا ہے, کیا کبھی وہ تیری خیریت بھی پوچھتے ہیں؟ تو بلال نے کیا کہا پتا ہے؟ جواب دیکھو عاشق کا جواب. بلال حبشی کہتے ہیں نادانوں, میرے محبوب کے خلاف مجھے برگلانے والوں, میرے آقا کے خلاف مجھے برگلانے والوں, تم یہ کہتے ہو کہ مجھے پیٹا جاتا ہے, وہ میری خیریت کیوں نہیں پوچھتے؟ تو تمہیں نہیں پتا بازار کا اصول یہ ہے کہ جب بھی بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ٹھوک ٹھوک کر بجا کر دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا ہے. تو میرا آقا بھی مجھے پٹوا پٹوا کر کے ٹھوک ٹھوک کے دیکھ رہا ہے بلال عشق میں کمزور ہے یا پکا ہے. جس دن محبوب کو ادا پسند آئے گی دنیا سے خرید کر کے مجھے بلند کر دے گا. یاد رکھنا, اگر آج دنیا میں تمہیں پیٹا جا رہا ہے, اگر آج دنیا میں تمہیں مارا جا رہا ہے, مایوس مت ہونا. مدینے والا آقا پٹوا پٹوا کر چیک کر رہا ہے عاشق میرے کمزور ہے یا پکے ہیں. لیکن ہمیں سنت بلال پر عمل کرنا ہوگا. پھر ایک دن وہ آتا ہے, اب سن لے بلال حبشی کی زندگی, اس لیے کہ محمد علی بھائی نے جو ہے وہ بربط دل پر ایسا تار
چھیڑا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی کا ذکر کروں، حالانکہ میں کوئی دوسرا عنوان لے کر ذہن میں آیا تھا، لیکن اب اس پر گفتگو نہیں، اب اسی پر گفتگو ہو جائے۔ اللہ اکبر، تاکہ سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ تازہ ہو جائے۔ بلال حبشی ایک دن مار کھا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام قریب سے گزرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا کی، اللہ میرے بلال کو صبر عطا فرما، میرے بلال کو صبر عطا فرما۔ اور پھر فرمایا، ہے کوئی مکے میں جو میرے عاشق کو آزاد کر دے؟ جو بلال کو آزاد کر دے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، جو بلال کو آزاد کر دے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ بات سیدنا صدیق اکبر تک پہنچی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر تک جب یہ بات پہنچی، صدیق اکبر امیہ کے پاس گئے اور اس کے پاس جانے کے بعد کہا، کیا بلال کو بیچو گے؟ اس نے کہا بالکل بیچ دیں گے، کیونکہ معاذ اللہ اس نے حقارت سے کہا تھا بدبخت نے کہ یہ تو ناکارہ غلام ہے، یہ کوئی کام کا بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کیسے بیچو گے؟ تو اس نے کہا تھا تمہارا وہ فلاں غلام ہے نا، وہ مجھے دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کافور بھی دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مشک بھی دے دو، ساتھ ہی ساتھ اتنا ریشم بھی دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ اتنے درہم بھی دے دو۔ حضرت صدیق اکبر نے جو جو امیہ نے کہا سب دے دیا، بلال کو لے لیا۔ امیہ ہنسنے لگا، ابو بکر ہمیشہ میں تمہیں بڑا ذہین سمجھتا تھا اور بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، تم نے کبھی بھی جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں کیا ابو بکر، لیکن آج تم نے گھاٹے کا سودا کیا، پکے رنگ کا غلام لیا، خوبصورت غلام دیا، ریشم دیا، کافور دیا، مشک دیا، درہم دیے، اور تم نے اتنا مہنگا خرید لیا، بہت مہنگا، یہ غلام کسی کام کا نہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا، واللہ اگر پوری دنیا کی دولت کے عوض بھی تم بلال کو تول دیتے تو دولت چھوٹی تھی، بلال بڑا تھا، تو بلال کا چہرہ دیکھ رہا ہے، میں بلال کا عشق رسول والا دل دیکھ رہا ہوں، میں بلال کا عشق رسول والا دل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد صدیق اکبر آئے، یا رسول اللہ بلال کو میں نے آزاد کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں تو عتیق ہے، تو جہنم سے آزاد ہے۔ اے ابو بکر تو نے میرے بلال کو آزاد کیا، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کیا۔ اب بلال حبشی کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، کوئی بال بچے تو اس وقت تھے نہیں، کوئی بیوی تو تھی نہیں، سب کے اپنے اپنے گھر تھے، اپنے اپنے خاندان تھے، اپنے اپنے رشتہ دار تھے، لیکن بلال کی ایک ہی ڈیوٹی تھی، وہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے تھے، اور حضور کو کوئی حاجت پیش آتی تو کہتے تھے یا بلال، اے بلال، اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ اللہ اکبر، بلال کہتے لبیک یا رسول اللہ، بکریوں کو چارہ دینا ہو تو بلال، اونٹنیوں کو سنبھالنا ہو تو بلال، رسول اللہ کی سواری کو کجاوا کسنا ہو تو بلال، اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ بلال، سفر میں بلال، حضر میں بلال، حضور کی چوکھٹ پہ بلال، بلال 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 حضور کے بغیر نہیں رہتے، حضور بلال کے بغیر نہیں رہتے۔ اب بلال کا یہ مقام ہو گیا۔ پھر بلال کو کیا مرتبہ ملا پتا ہے؟ اللہ اکبر، عشق کی وجہ سے جس دن مکہ فتح ہوا، جس دن مکہ فتح ہوا، آقا علیہ السلام نے اذان کے موقع پر ڈیوٹی بلال حبشی کی لگائی تھی جب سے نماز فرض ہوئی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت آقا مکے والوں کو نواز رہے تھے، مکے والوں کو عطا کر رہے تھے، تو سرکار بلال نے سوچا آج تو مکے والوں کو نوازا جا رہا ہے، مکے والوں کے دلوں کا خیال کیا جا رہا ہے، ان کا دل بہلایا جا رہا ہے۔ بلال آج تو مکے والوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضور مکے والوں کو نواز رہے ہیں، آج شاید تجھ حبشی کو اذان دینے کا موقع نہ ملے، شاید آج اذان کے لیے کوئی مکے کا خوبصورت مؤذن کھڑا کیا جائے۔ بلال یہی سوچ رہے تھے، حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے مسکرا کے فرمایا بلال کیا سوچ رہے ہو؟ بلال کیا سوچ رہے ہو؟ بلال نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا بلال تم یہ سوچتے ہو نا کہ مکیوں پر کرم ہے، مکے میں سے کسی کو اذان کے لیے مقرر کیا جائے گا؟ نہیں نہیں بلال، فتح مکہ کے دن اذان بھی تم ہی پڑھو گے، اذان آج تم ہی کو دینا ہے، لیکن تم نے سوچا نا کہ میرے علاوہ کسی اور کو کھڑا کیا جائے گا، تو اب تم زمین پہ کھڑے ہو کر اذان نہیں دو گے، بلکہ اب دنیا دیکھے گی کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان دے گا۔ اللہ اکبر۔
اکبر، بلال کعبے کی عربی زمین پہ کھڑے ہوں گے اور حبشی کے عشق نے اس کو کعبۃ اللہ کے چھت پہ کھڑا کیا، لیکن حضور نے امتحان بھی لے لیا، کہا بلال کعبے کی چھت پہ اذان پڑھو، تو بلال نے مسئلہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ بدر میں اذان دی تھی کعبے کی طرف رخ تھا، احد میں اذان دی تھی کعبے کی طرف رخ تھا، خندق میں اذان دی تھی کعبے کی طرف رخ تھا، مسجد نبوی میں اذان دی تھی کعبے کی طرف رخ تھا، اب آپ نے کعبے پہ کھڑا کر دیا، رخ کدھر کروں، کس طرف رخ کروں؟ آقا نے کہا جدھر تیرا دل چاہے ادھر رخ کر لے، امتحان لیا عشق کا، پھر جدھر جی چاہے ادھر رخ کر لے۔ بلال نے کہا واللہ جب آپ نے کعبے پہ کھڑا کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت تو کعبے کا کعبہ ہے، آج حضور کی طرف رخ کر کے اذان پڑھی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، دیکھو یہ صحابہ کا مسلک ہے، کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ان کو نماز میں بھی نبی کے خیال آ جانے سے چڑ ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں وہ نمازیں کبھی کام نہیں آ سکتی جس میں حضور کے عشق کی آمیزش نہ ہو، بلکہ نماز تو وہی کام آئے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ سر جھکے گا قبلے کی طرف اور دل جھکے گا مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف۔ میرے امام کہتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اب بات کو اختصار سے کرتا ہوں، پھر بلال کی زندگی گزرتی رہی، آخر وہ دن بھی آیا کہ حضور نے پردہ فرمایا۔ اللہ اللہ عمان کا ایک بندہ جب صحابہ کو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے سے نکلا تو اس نے عمان جا کر کے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے صحابہ کو ایسے دیکھا ہے جیسے کوئی دیگچی کے اندر پانی ابلتا ہے، ایسے ان کے دلوں کے اندر عشق رسول ابلتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے اصحاب کی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ حالت کس کی جو ہے وہ بگڑی ہوئی تھی، یعنی اس اعتبار سے غم کے حوالے سے، بلکہ اس کو بگڑی ہوئی حالت کیا کہہ سکتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ غم کس پہ طاری تھا؟ اللہ اکبر، ہر صحابی غم میں ڈوبا تھا، لیکن بلال کا حال عجیب تھا، کیونکہ سیدنا بلال کی کیفیت یہ تھی کہ گلی کوچوں میں چلتے اور لوگوں کو پکڑ کے کہتے بتاؤ نا حضور کہاں ہے، آقا کی بہت یاد آ رہی، حضور کہاں ہے۔ کبھی جنگلوں میں جاتے لکڑہاروں سے پوچھتے، کہتے حضور کہاں ہے، چرواہوں سے پوچھتے حضور کہاں ہے۔ لوگ بلال کو سینے سے چمٹا کے کہتے بلال صبر کرو، خود بھی روتے ہو اوروں کو بھی رلاتے ہو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ آقا نے پردہ فرما لیا ہے، اللہ کے رسول پردہ فرما چکے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، آقا آپ کہاں ہیں، آپ نظر نہیں آتے۔ بالآخر جب بلال نے سوچا حضور کہیں نظر نہیں آتے، در و دیوار دیکھتا ہوں، جنگل و بیابان دیکھتا ہوں، حضور کا محراب دیکھتا ہوں، حضور یاد آتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، تو سیدنا بلال حبشی نے کیا کیا پتا ہے؟ بلال حبشی نے مدینہ منورہ ہی چھوڑ دیا اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، وہیں رہتے تھے، رات و دن رونا رونا رونا، صرف رونا رونا تھا۔ بلال حبشی کی کیفیت یہ تھی، رات دن آنسو بہاتے تھے، روتے ہی رہتے تھے، آقا کی یاد میں تڑپتے بلکتے۔ کئی مہینے بیت گئے، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں، ضرورت کے مطابق ساری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بس ایک دن بلال حبشی حضور کی بہت یاد آئی، آقا کی بہت یاد آئی، یاد نے بہت تڑپایا، آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار ابد قرار کی محبت میں بلال نے آنسو بہانے شروع کیے۔ روتے روتے بلال حبشی کی آنکھ لگ گئی۔ جب بلال کی آنکھ لگی کیا دیکھا؟ آقا خواب میں تشریف لائے ہیں، حضور جلوگر ہیں، اور آقا فرماتے بلال کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ بس اتنا کہنا تھا، عشق کا بند ٹوٹ گیا، قدم خواب میں پکڑ لیے، حضور میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ آپ سے ناراض ہونا تو کفر ہے، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ
آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے چین ہوتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا، تم نے ہمارا شہر چھوڑ دیا۔ بلال تم ملک شام آ گئے، جلدی مدینے آؤ اور آ کر ہم سے ملاقات کرو۔ بس اتنا سننا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی رونے کی کیفیت میں خواب سے بیدار ہوئے۔ پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ اٹھے تو غسل کیا، کپڑے پہنے اور اکیلے اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مدینہ شریف کی طرف جو گئے ہیں تو میں اپنے تخیلات کی روشنی میں، اپنے الفاظ کے جامع میں، علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار بلال جب مدینہ طیبہ کی طرف گئے ہوں گے تو ماحول کیا رہا ہوگا؟ جو مدینہ طیبہ جاتے یا گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی مدینہ منورہ قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اے زمین سمٹ جا، جلدی سے مجھے مدینہ طیبہ کے قریب کر دے۔ اے زمین جلدی سے سمٹ جا، اے وقت جلدی سے کٹ جا تاکہ میں گنبد خضرا دیکھوں۔ اور صحیح کہتا ہوں واللہ جب دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں تو انسان کا دل مچل مچل کر کہتا ہے اے دنیا، اے ظالم دنیا، میرا دنیا میں کوئی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میں بے کس نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں۔ وہ اتنا طاقتور میرا مولا، میرا آقا آرام فرما رہا ہے، کائنات پہ حکومت کرنے والا، زمین اور آسمان پر حکومت کرنے والا میرا آقا آرام فرما رہا ہے۔ یقین جانے اللہ اکبر، زبان بند ہو جاتی ہے اور آنکھیں سب کچھ سنانے لگتی ہے۔ جب آج کل کے عشاق کی یہ کیفیت ہے تو بلال جیسا عاشق جب مدینہ طیبہ کے قریب ہوتا ہوگا تو بلال کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے بلال کو پچھلا دور یاد آتا، جیسے بلال حبشی کو ماضی یاد آتا۔ اور ماضی بلال کا کیا تھا؟ اللہ اکبر، بلال جب بھوکے ہوتے تو آقا فرماتے بلال بھوک لگی ہے چلو میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ بلال کے پاس جب سواری نہیں ہوتی تو بلال حبشی کو میرے آقا اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، آج بلال مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، سارا گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے، لمحہ لمحہ یاد آ رہا ہے۔ بالآخر جب مدینہ طیبہ کی فضائیں بلال کے چہرے اور رخسار کی طرف ان لمس دیتی ہے اور وہ کھجور کے بڑے بڑے درخت نظر آتے ہیں تو بلال گم ہو جاتے ہیں۔ آخر کار حضرت بلال حبشی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، روتے ہوئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مسجد نبوی کے پاس اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور جو سامنے دکھا اس کو پکڑ کر کہتے ہیں بتاؤ حضور کہاں ہے، آقا کہاں ہے، سرکار کا مجھے پتا تو بتاؤ۔ لوگ رو پڑتے، بلال حضور تو پردہ فرما گئے۔ کسی دانشمند نے بلال کے عشق کی کیفیت دیکھی تو مزار کی طرف اشارہ کیا، بلال وہ دیکھو حضور آرام کر رہے ہیں۔ بلال حبشی قبر رسول کو لپٹ لپٹ کے کہتے ہیں آقا مجھے تو مدینے بلایا ہے اور آپ نے پردہ فرما لیا ہے، مجھے تو مدینے بلایا ہے اور آپ نے تو حجاب ڈال دیا ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ بلال لپٹ لپٹ کر کہتے ہیں مجھے تو بلایا اے جانے عالم، مجھے بلایا اے جانے کائنات، مجھے بلایا اور آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، ایسے میں خلیفہ وقت آ گئے مسجد کے اندر۔ اللہ اللہ، جب لوگوں کو پتا چلا عاشق رسول بہت عرصے کے بعد آج مدینہ منورہ آئے ہیں تو لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ گئے۔ سب لوگوں کو آقا کی یاد آ گئی۔ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے
بچے مسجد نبوی میں آ گئے اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنے ابوں کے ساتھ، اور بچے کہتے امی مؤذن رسول آ گئے ہیں، تو کیا امام الانبیاء بھی آنے والے ہیں؟ کیا حضور بھی تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے؟ لوگوں کا زخم ہرا ہو گیا، چیخیں بلند ہوئی۔ ایسے میں اذان کا وقت آیا تو کسی نے کہا بلال جو اذان اللہ کے رسول کو سناتے تھے وہ اذان ایک بار اب ہمیں بھی سنا دو۔ بہت دن بیتے بلال، تمہاری زبان سے جو اذان ہم حضور کے دور میں سنتے تھے اب وہ آواز ہمیں نہیں آتی، بلال ایک بار اذان پڑھ دو۔ بلال نے کہا نہیں، میں اب اذان نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں پڑھ سکوں گا۔ کیوں نہیں پڑھ سکو گے بلال؟ اس لیے نہیں پڑھ سکوں گا کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو حضور میرے سامنے ہوتے تھے، اب میں یہ کلمہ اذان میں پڑھوں گا تو کس کو دیکھوں گا، کس کے چہرے پہ نظر ڈالوں گا، اس لیے میں اب اذان نہیں پڑھ سکتا۔ خلیفہ وقت نے کہا بلال اذان پڑھو اذان، تو خلیفہ سے لپٹ کر کہا امیر المومنین کیا مجھے اس دن کے لیے آزاد کروایا گیا تھا کہ آج میرے عشق کا امتحان لیا جائے گا، اس لیے مجھے آزاد کیا تھا؟ سب رو پڑے نہیں بلال، تو ایسی بات نہیں، کوئی صلہ نہیں مانگا جا رہا ہے، بس جو آواز حضور کو پسند تھی وہ ہمیں بھی سنا دو بلال۔ جب بلال نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا اذان، کسی نے کہا رکو ٹھہرو، ابھی بلال اذان پڑھیں گے۔ کیسے؟ یہ سب کی بات کاٹ سکتے ہیں، یہ نبی کے بیٹوں کی بات نہیں کاٹ سکتے۔ جاؤ حجرہ فاطمہ میں جاؤ اور حسنین کریمین کو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادوں کو لایا گیا، شہزادے آئے اور آنے کے بعد بلال کا ہاتھ پکڑ کے کہا چچا بلال جو نانا جان کو اذان سناتے تھے ذرا وہ اذان ہمیں بھی سنا دو۔ بس دونوں شہزادوں کو دیکھا، لپٹا لیا، رو پڑے اور فرمایا واللہ انہی کانوں سے میں نے سنا تھا جس نے حسنین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں کبھی اذان دینے کی ہمت نہیں کرتا۔ اے میرے نبی کے بیٹوں، اے نبی کے شہزادوں، اگر تمہیں وہ اذان سننا ہی ہے تو بلال میں ہمت تو نہیں، لیکن تمہارے حکم کے آگے بلال مجبور ہے، اور اب بلال اذان پڑھتا ہے۔ اس کے بعد بلال حبشی اسی چبوترے پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آواز بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ پردہ نشین خواتین مسجد نبوی شریف میں حاضر ہے، اللہ اکبر، بلال حبشی اشہد واللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کا ظاہری دور یاد آ گیا۔ اس کے بعد بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بلال کی عادت تھی حضور جہاں بیٹھتے تھے وہاں بلال نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، جیسے ہی بلال نے نام محمد اذان میں لیا اور جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے اذان کے وقت جب نظر اٹھا کر کے دیکھا وہ جگہ خالی تھی، اس جگہ پر کوئی موجود نہ تھا۔ بلال پر عشق کی ایسی کیفیت طاری ہوئی، چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا کسی سے کوئی بات نہ کی، اور سرکار بلال اونٹنی پر بیٹھ کر بغیر کسی سے بات کیے ہوئے مدینہ منورہ سے پھر شام چلے گئے۔ میرا یار نہیں دکھتا تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ یہ کیفیت تھی صحابہ کی، اسی عشق نے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا، اور اسی عشق نے انہیں عزت دی، وقار دیا، شان دیا، شوکت دیا۔ مسلمانوں آج اپنے پاس سب کچھ ہے، داڑیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہیں، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن وہ عشق نہیں جو عشق بلال کے پاس تھا، صدیق اکبر کے پاس تھا، فاروق اعظم کے پاس تھا، عثمان غنی کے پاس تھا، مولا علی کے پاس تھا۔ آواز دو اس دور کو اور اس دور میں گم ہو جاؤ، عشق رسول کی طرف آؤ، اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کرو، ان کا چرچا کرو۔ جب دل میں سچا عشق پیدا ہوگا یہ جہان بھی کامیاب، وہ جہان بھی کامیاب۔ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پس
ہست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو عشق والے بنو، عاشق رسول بنو۔ عاشق رسول بننے کے لیے کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے نعتیں سنو، کثرت سے تلاوت قرآن کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ دل میں عشق پیدا ہوگا۔ آج تم دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے گھومے گی۔ عاشق بن کر دیکھو، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عاشق بنا